قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب کا کام، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو اسی کے پیش نظر الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور آسان درس قرآن میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا بالترتیب یہ درس جاری ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ 10ویں پارے سورۃ التوبہ تک پہنچا ہے۔ سورۃ التوبہ کا کچھ خلاصہ ہم نے سابقہ پروگرام میں عرض کیا تھا، اور آیت نمبر 8 تک یہ درس بھی ہمارا مکمل ہوا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے آسان درس قرآن کا آغاز کریں گے۔ سابقہ آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے جو سورۃ التوبہ نازل فرمائی اور مشرکین مکہ اور ان سے براءت کا اظہار فرمایا اور اعلان کر دیا، اور پھر کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی اور طرح طرح کے جو معاہدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے، ان معاہدوں کو توڑا، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا، تو یہ متعدد ایسی برائیاں تھیں، برے کام کہ جن پر اللہ پاک نے ان کی مذمتوں کو بیان فرمایا، اور آج کی اس آیت مبارکہ میں بھی یہی بات بیان فرمائی۔ وہاں سے انشاءاللہ اپنے درس کو باقاعدہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی اور اس کے راستے سے روکا، بے شک یہ بہت برے عمل کرتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی آیات اور اس پر ایمان لانے، اس کے بدلے میں انہوں نے وہ تھوڑی سی قیمت لے لی، دنیا کا مال و متاع لالچ میں آ کر وہ مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی بھی کرنے لگ گئے، جھگڑنے بھی لگ گئے، اور اللہ پر ایمان بھی نہ لائے، قرآن پر ایمان نہ لائے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ اللہ کی آیات کو بڑی تھوڑی قیمت کے اندر انہوں نے گویا کہ بدل دیا اور بیچ دیا، اور اس اندازے سے بیان فرمایا۔ اور مین کیا تھا کہ عہد شکنی کرنا، شرک میں مبتلا ہونا، لوگوں کو بھی دین کے راستے سے روکنا، یہ برے عمل تھے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا، اور یہی لوگ سرکش ہیں۔ جب کسی مسلمان کو پاتے ہیں شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا کہ یہ نہ تو وعدہ پورا کرنے والے اور نہ کوئی رشتہ داری نبھانے والے، تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ کیا جائے، نہ ان کی رشتہ داری کو دیکھا جائے، نہ کسی معاہدے کو۔ یعنی اب جو احکامات بیان ہوئے پچھلی آیات میں، 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور جنہوں نے معاہدے توڑے تو ان کے ساتھ بھی اعلان فرما دیا گیا کہ تم لوگوں نے معاہدہ چونکہ توڑ دیا ہے، عہد شکنی کی ہے، اب وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پھر بھی نے یہ مہلت اور موقع دیا، اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان لے کر آ جائیں، اور وہ عہد شکنی چھوڑ کر عہد وفا کی طرف اور عہد پورا کرنے کی طرف آ جائیں، اور پھر جب
مسلمان ہوں گے تو نمازیں جو ان پر فرض ہیں وہ بھی ادا کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ادا کریں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں تمہارے۔ یعنی یہ اللہ نے ایک سچی توبہ کتنی نفیس شے رکھی ہے۔ بڑے بڑے مشرک شرک سے بھی اگر توبہ کریں، کفار اپنے کفر سے توبہ کریں، منافق اپنے نفاق سے توبہ کریں، سیدھی راہ کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ایک توبہ وہ ہوتی ہے جو گناہ سے کی جاتی ہے، ایک توبہ وہ ہوتی ہے جو کفر اور شرک سے کی جاتی ہے۔ تو توبہ ایسی نفیس اور اعلیٰ شے اللہ نے بنائی ہے کہ کوئی اگر کفر اور شرک میں بھی مبتلا ہے، توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ شرک بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سچی توبہ ہو، صدق کے دل سے ان بتوں کو برا جانے اور عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کو جانے، تو یہ سچی توبہ ہے۔ اور اسی طرح نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اللہ پاک فرماتا ہے ان کے احکامات اللہ پاک نے پھر آگے بیان فرمائے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ان سے لڑو تاکہ یہ باز آئیں۔ یعنی پھر ان کے ساتھ تم بھی اپنی طاقت آزماؤ، تم بھی اپنی طاقت اور زور کے ساتھ، اور اسی کو تو کہا ہے کہ اپنی قوت کو تیار کرو، طاقت کو تیار رکھو۔ یہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان رہنماؤں کے لیے، مسلمان لیڈروں کے لیے ایک پوری واضح تعلیم ہے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ تو اللہ پاک نے جو حکم ارشاد فرما دیا کہ ان سے لڑو تاکہ یہ باز آئیں، یہاں ایک بڑی بات یہ پتہ چلی کہ مسلمانوں کو جو یہ لڑنے اور جہاد کا حکم دیا، اس سے یہ نہیں کہ یہ ان کا مال کسی طرح حاصل کریں، بلکہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے کہ وہ ان چیزوں سے باز آئیں۔ اور دین میں تانا زنی یعنی دین کے احکامات، اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ان امور کے بارے میں وہ کوئی تانا زنی ایسے کریں، اعتراض کریں، تو پھر کوئی معاہدہ نہیں ہے، پھر کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یعنی معاہدہ کیا ہوا ہے اور کام یہ کریں، تو جنہوں نے معاہدے توڑ دیے ان کے ساتھ بھی، اور یہ دین میں تانا کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ پھر ان کے پیشواؤں سے لڑو، پھر ان کے پیشواؤں سے لڑو۔ اور مقصد کیا ہے؟ انہم لا ایمان لہم، کہا کہ پھر ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، پھر ان کے کوئی وعدے اور عہد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لعلکم ینتہون، تاکہ یہ باز آئیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی تھی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ کیا تم ایسی قوم سے ڈرتے ہو؟ ڈرنے کا سب سے زیادہ تو حق یہ ہے کہ اللہ سے آدمی ڈرے، لوگوں سے نہ ڈرے۔ اور یہ لوگ وہ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکے سے نکالنے کا ارادہ کر لیا، دارالندوہ میں بیٹھ کر، اور وہ اپنی میٹنگ کر چکے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالیں گے، تمہارے ساتھ عہد شکنیاں کر چکے ہیں، تمہارے جو عہد و پیمان تھے اور تمہارا جن کے ساتھ معاہدے تھے وہ گویا کہ جو تمہارے مخالف تھے ان کے وہ دوست بن گئے، اور جو تمہارے دوست تھے جو تمہارے ساتھ تھے معاہدے والے ان کے وہ مخالف بن گئے۔ اب بھی کیا ان سے ڈرنا ہے؟ حدیبیہ کی صلح کے بعد اس وعدے کو توڑ دینا اور یہ سارا کچھ کر لیا، تو اللہ حق رکھتا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ پاک نے ایک جگہ پہ کیا ارشاد فرمایا اور نبیوں کے بارے میں فرمایا، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمائے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم
ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ پاک نے واضح فرما دی، اللہ سے ڈرو گے پھر کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ ہاں جو رب سے نہیں ڈرتا اور رب کی حدود کو کراس کرتا ہے، عام حالات میں اگر اس آیت کو ہم اگر سمجھیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ پورے معاشرے سے ڈر رہا ہوتا ہے، پھر وہ جگہ جگہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ رب کا خوف ہوگا تو پھر کوئی ایسا کام ہی نہیں ہوگا۔ خشیت الہی یہ ایک مقصود ہے، ایمان والوں سے بھی دل میں یہ کیفیت یہ برقرار رہنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یعنی تم جب کرو گے یہ جہاد ہوگا، لڑو گے تو ہوگا کیا کہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ہی اللہ انہیں سزا دے گا، عذاب میں مبتلا کرے گا اور ذلیل و رسوا بھی کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ تو جب مسلمان فاتح ہوں گے تو دوسرے مسلمان، سارے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈ پہنچے گی، وہ سکون پہنچے گا۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اسے کہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے کہ ہمارے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے مسلمان تکلیف میں، اور جہاں فتح ہوتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ٹھنڈ پڑتی کہ مسلمانوں کو فتح ملی۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں بیان فرما دے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے کفر سے توبہ کریں گے، اپنے کفر سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں۔ اور ایسا ہوا، آگے کی یہ خبر دی ہے، ایسا ہوا ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بن گئے، ابو جہل کے بیٹے تھے، اور بھی کئی ایسے، اور فتح مکہ کے موقع پر کئی ایسے صحابہ بنے، حالانکہ اس سے پہلے وہ ماقبل مد مقابل آتے تھے اور جنگ میں تھے، کئی بدر میں تھے، کئی احد میں تھے، کئی دیگر اور مقام، لیکن جب توبہ کر لی، معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اسلام لے آئے تو اسلام پہلے کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب کوئی تان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ صحابی بن گئے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت آ گئے اور اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ آگے فرمایا ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم سے جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہاں یہ بیان فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں ایسے ہی اللہ چھوڑ دے گا؟ حالانکہ ابھی کیا ہوا ان لوگوں میں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ تمہیں امتیاز نہ کر دے، جدا نہ کر دے ان لوگوں سے۔ کون سے لوگ؟ کچھ ایسے تھے کہ جو کفار سے بھی دوستی کا تعلق اور ان کو مسلمانوں کے راز بتانا، مسلمانوں کے راز، اور اس کی ممانت فرمائی کہ کفار سے دوستی کرنا اور پھر مسلمانوں کے راز ان کو بتانا، اور پھر ساتھ وہ جو مخلص ترین ہیں، وہ جو مخلص ترین ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی پہچان کروائے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ واضح بیان فرما دیں، اور اللہ نے فرمایا اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی نیت اپنی درست رکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ کفار سے دوستی، اس کی ممانت فرمائی، پھر ان کو رازدار بنا لینا، ایسا دوست بنا دینا، اس کی ممانت فرمائی۔ ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم اللہ نفسه والى اللہ المصیر۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اس چیز کی ممانت فرمائی۔ آگے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم
لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، ارشاد فرمایا اے ایمان والو غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، وہ تو چاہتے ہیں تم مشقت میں پڑو، انہیں رازدار نہ بناؤ۔ رازدار بنانا ہے تو ایمان والوں کو بناؤ، دوستی ایمان والوں سے ہو، رازدار تمہارے ایمان والے ہوں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی اور بیسک چیزیں یہاں پہ بتا دی گئی۔ ایک تو یہ مشرک کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یا مراد تو مسجد الحرام تھی لیکن اوورال جن سے مسجد مراد، مشرکین کو یہ حق نہیں ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ دیکھیں نیکی کا ثواب اسے ہی ملے گا جو پہلے ایمان کی نیکی سے متصف ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی آئیڈیل ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوشل کے کام تو بہت کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بعض اوقات اسے ہی کہتے ہیں آج کل تو انسانیت ہی سب سے بڑی نیکی ہے، خدمت ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ بے شک یہ اچھائیاں ہیں لیکن یہ شریعت نے ہی تو بیان کی ہیں۔ تو اب ایمان اسلام کو چھوڑ کر معاذ اللہ کوئی کہے کہ اس نیکی پہ مجھے ثواب ملے گا تو نہیں ملے گا۔ وہ چاہے مسجد بنائے چاہے کچھ بھی کرے، ایمان نہیں ہے تو پھر نیکی کا کوئی ثواب نہیں۔ آخرت میں ثواب ہے تو ایمان کی صفت کے ساتھ ہے، ایمان والا ہو۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ جو اپنے کفر پر خود گواہ ہیں وہ کیوں مسجدیں اللہ کی عبادت کریں، ان کے سارے اعمال برباد ہیں، ہمیشہ جہنم میں۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب غزوہ بدر میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے۔ اب انہیں لوگوں نے آر دلائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آگے ہوں اور یہاں کے اسی یہ لڑائی کی۔ تو جب طرح طرح کی باتیں ہوئی تو یہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اور بھی جو ان کے ساتھ تھے کہ ہماری برائیاں تو تم بیان کر رہے ہو، اچھائیاں بھی کرو کہ ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد الحرام کو ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ تو اللہ نے اس پر آیتیں نازل کی کہ مسجد کو آباد کرنا یہ مشرکین کا کام ہی نہیں، یہ کفار کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو اہل ایمان کا کام ہے جو اگلی آیات میں بیان فرمایا۔ تو یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ کام یہ مشرکین کا نہیں، یہ کفار کا نہیں ہے، تو پھر کن کا کام ہے مسجدیں آباد کرنا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں فرمایا مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے، اس میں جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، مسجد کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں عبادت کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی، علم کا درس یہ بھی اس میں شامل، یعنی نیکی کے کاموں کے لیے یہ۔ تو یہ کون کریں گے؟ اہل ایمان کریں گے، اور اہل ایمان سبحان اللہ، اللہ پر آخرت پر ایمان، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے، یہی کامیاب ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ابتداء میں تو مسجدیں نارمل تھیں، پھر آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے اسے ایک اچھا فرش اس کا ڈالا، اعلیٰ فرش ڈالا۔ عمارت مسجد کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بنائی۔ مسجدوں کے لیے قندیلیں رکھنا صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں خوب چراغاں کیا، مطلب روشنی کی، جنہیں دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی کہ اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔
ایک حدیث میں فرمایا مسجد تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ. تو یہاں پر ان سب کی جنہوں نے کہا کہ ہم مسجد الحرام کی تعمیر کرتے ہیں، بلکہ اور بھی کچھ کام کے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں جو انہوں نے کہا، یہی لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، جو اس وقت بھی مشرکین اور دیگر آتے تھے تو ہم تو ان کو پانی پلاتے تھے، ہم مسجد کی تعمیر کرتے تھے. تو کہا یہ تم برابر نہیں، اصل نیکی ایمان ہے، پہلے ایمان ہوگا تو پھر سب کچھ ہوگا. ایمان کے بغیر سارے اعمال اللہ غارت کر دے گا، برباد فرما دے گا. تو اس لیے ایمان بہت اہم اور ضروری ہے. اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اسلام پر استقامت عطا فرمائے. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اس آیت مبارکہ سے آگے اپنے درس کا آغاز آئندہ پروگرام میں کریں. قرآن آسان درس قرآن.